میرے دوستوں عزیزوں، آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111، 112، 13، 14 اور 15 کو بیان کیا جائے گا اور یہ رکوع مکمل ہو جائے گا، اور اس میں مختصراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی تنبیہ کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب میں نے ان کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے قرآن نے ان کو حواری کہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایمان لے کے آؤ مجھ پر اور میرے اسی رسول پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہنا اے اللہ کہ بے شک ہم تابع داروں میں سے ہیں اور مسلمانوں میں سے ہیں۔ آدمی کو اپنا ایمان لانے کے بعد اللہ کو گواہ بنا لینا چاہیے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اے نبی، جب ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں تو اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کھانوں سے بھرا ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن جو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرمائشی معجزہ کبھی نہیں کرتے، یہ کفار کا کام ہوتا ہے۔ ایمان جب آدمی لے کر آ گیا اور اس کے دل میں اطمینان اتر گیا تو وہ پھر اپنے نبی سے کبھی بھی فرمائشی معجزہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ فرمائشی جو معجزہ مانگتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم ایمان تو لے کے آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا، اور ہمارے دل جو ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ بے شک آپ ہمارے معاملے میں بالکل سچے ہیں، آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ رہیں گے قیامت تک کہ ہمارے نبی نے جو ہے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب، اے ان پر آسمان سے جو ہے وہ کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان جو ہے وہ نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی یہ ایک عید کا سما ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ ہمیں رزق عطا کر، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ہم رکھیں، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، آمین۔ تو یہ دعائیں جب مانگتا رہتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلها علیکم، بے شک میں ان پر یہ نازل کر دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا، فمن یکفر منکم بعد، اگر اس کے بعد جس نے کفر کیا اور نہیں مانا اور معجزے کا انکار کر دیا، فإنی اعذب عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو پھر میں ایسی سزا اس کو عطا کروں گا کہ قیامت تک وہ سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نبی سے فرمائشی معجزہ کیا مانگا جاتا ہے اور فرمائشی معجزہ آ جانے کے بعد جب ایمان نہیں لاتے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے چلتا ہوا آیا ہے، اور قرآن نے جہاں کہیں
جو ہے وہ نبیوں کے اس معاملے کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا ہے اپنی امت کی طلب پر، تو امت کو چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آ جائے، اس میں پھر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ وہاں انکار کرتے ہیں یا معجزے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسے قوم سمود نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ہے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔